کہانی ایک سنسان دریا سے شروع ہوتی ہے جہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوتی ہے اور پانی بالکل پرسکون نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس خاموشی کے پیچھے کچھ ایسا چھپا ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہیں ہم ایک چھوٹے لڑکے شوے شینگ کو دیکھتے ہیں جو اپنے والد کے ساتھ کشتی میں بیٹھا مچھلیاں پکڑنے آیا ہوتا ہے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک شوے شینگ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اسے اس کے نام سے بلا رہا ہو۔ وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے اور وہ فوراً اپنے باپ سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلو، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ لیکن اس کا باپ اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اسے کوئی مچھلی نہیں ملتی۔ اسی دوران شوے شینگ پانی کی سطح پر عجیب سی حرکت محسوس کرتا ہے، جیسے نیچے کچھ زندہ ہو۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنے باپ کو اشارہ کرتا ہے اور جیسے ہی اس کا باپ کشتی میں واپس آتا ہے، اچانک نیچے سے کوئی خوفناک چیز پوری طاقت کے ساتھ کشتی پر حملہ کرتی ہے۔ کشتی زور سے ہلتی ہے، شوے شینگ خوف سے چیخ اٹھتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ درندہ نما مخلوق اپنی لمبی دم سے اس کے باپ کو جکڑ لیتی ہے۔ اس کا باپ پوری کوشش کرتا ہے خود کو چھڑانے کی، لیکن وہ چیز بہت طاقتور ہوتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا گلا دبا دیتی ہے۔ شوے شینگ بے بسی سے یہ سب دیکھتا رہ جاتا ہے اور وہ مخلوق اس کے باپ کو پانی کے اندر گھسیٹ کر لے جاتی ہے۔ چند لمحوں بعد پانی کی سطح پر خون پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب شوے شینگ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے باپ کو کسی خوفناک درندے نے مار دیا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور کہانی 10 سال آگے بڑھ جاتی ہے۔ اب شوے شینگ بڑا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں اپنے باپ کی موت کا درد ابھی بھی زندہ ہوتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے جہاں تقریباً 40 سے 50 لوگ آباد ہوتے ہیں۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی بھی ہوتا ہے جسے سب انکل کہتے ہیں۔ وہ اکثر لوگوں کو خبردار کرتا رہتا ہے کہ اس دریا میں کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک خطرناک طاقت رہتی ہے، ایک ایسا دیوتا جو لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور کچھ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی لین بھی رہتی ہے جو اپنے والد اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور شوے شینگ بھی اسے دل ہی دل میں چاہتا ہے، لیکن لین کا باپ اسے سختی سے منع کرتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے دور رہے۔ ایک دن اچانک گاؤں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ دریا کے کنارے ایک لاش ملی ہے۔ سب لوگ فوراً وہاں پہنچتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ لاش کو دیکھتے ہیں سب کے چہرے خوف سے بھر جاتے ہیں کیونکہ اس لاش کا سر موجود نہیں ہوتا۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کوئی سہم جاتا ہے۔ تبھی وہ بوڑھا انکل آگے آتا ہے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہتا ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے، پانی کا دیوتا دوبارہ آ گیا ہے اور اب وہ ایک ایک کر کے سب کو مارے گا۔ یہ سن کر گاؤں کا سردار پوچھتا ہے کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، تو انکل کہتا ہے کہ اسے پرسکون کرنے کے لیے کسی کی قربانی دینی ہوگی۔ لیکن اسی وقت لین کا باپ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ کوئی دیوتا نہیں بلکہ ایک درندہ ہے، ایک پانی کا شیطان، اور اسے مارا جا سکتا ہے۔ شوے شینگ یہ سب سنتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کیونکہ اسے بھی یقین ہوتا ہے کہ یہی وہی مخلوق ہے جس نے اس کے باپ کو مارا تھا۔ شوے شینگ ابھی ان سب باتوں کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نظر لین کے چھوٹے بھائی پر پڑتی ہے جو دریا کے کنارے کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں کیا کر رہے ہو، فوراً گھر جاؤ، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ لڑکا اس کی بات سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن شوے شینگ کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سیدھا لین کے پاس جاتا ہے اور اسے خبردار کرتا ہے کہ دریا کے قریب نہ جائے کیونکہ وہاں ایک خطرناک مخلوق موجود ہے جو کسی کو بھی مار سکتی ہے۔ لین اس کی بات سنتی ہے لیکن مکمل یقین نہیں کرتی۔ رات ہو جاتی ہے اور پورے گاؤں میں بے چینی پھیل جاتی ہے کہ لین کا چھوٹا بھائی اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ سب لوگ اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں، ہر جگہ تلاش کیا جاتا ہے، لیکن پھر دریا کے کنارے ایک دل دہلا دینے والا منظر نظر آتا ہے۔ لین کا باپ پانی میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی گود میں اس کے بیٹے کی لاش ہوتی ہے۔ وہ زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر پورا گاؤں خاموش ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو شک نہیں رہتا کہ وہی خوفناک مخلوق دوبارہ حملہ کر چکی ہے۔ بوڑھا انکل ایک بار پھر آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو مان لو یہ پانی کا دیوتا ہے اور اسے روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، قربانی۔ یہ سن کر ماحول اور بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ اگلے دن گاؤں والے ایک رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی جانور کا سر اور مچھلی رکھ کر اس طاقت کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شوے شینگ دور بیٹھا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے یہ سب بے معنی لگ رہا ہوتا ہے۔ تبھی لین کا باپ وہاں آتا ہے اور غصے میں آ کر ساری چیزیں توڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب فضول ہے، یہ کوئی دیوتا نہیں بلکہ ایک درندہ ہے اور وہ خود اسے مارے گا۔ اس کے بعد وہ دریا کی طرف جاتا ہے اور پانی میں بم پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ گاؤں والے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا۔ آخرکار لوگ اسے زبردستی پکڑ لیتے ہیں اور ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ شوے شینگ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہادر ہو لیکن اکیلے اس مخلوق سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ سن کر وہ اور غصے میں آ جاتا ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، چاروں طرف خاموشی چھا جاتی ہے، لیکن دریا کے پانی میں ہلکی سی حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ وہی مخلوق آہستہ آہستہ باہر آتی ہے۔ لین کا باپ اسے دیکھ لیتا ہے۔ اچانک وہ مخلوق اس کے قریب آتی ہے اور اس کا نام پکارتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے وہ مخلوق اپنے خوفناک ہاتھوں سے اس کے چہرے کو جکڑ لیتی ہے اور بے رحمی سے اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے مار دیتی ہے۔ اگلی صبح لین اپنے باپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسے دیکھتی ہے اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور وہ وہیں کھڑی رہ جاتی ہے کیونکہ اس کے باپ کی حالت بہت ہی خوفناک ہوتی ہے۔
ہوتی ہے، وہ چیخ پڑتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ اب پورا گاؤں دوبارہ اکٹھا ہوتا ہے اور اس بار بوڑھا انکل ایک فیصلہ سناتا ہے کہ اس مخلوق کو روکنے کے لیے لین کی قربانی دی جائے گی۔ یہ سن کر شوے شینگ اور اس کے دوست فوراً اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن سب کو حیران کرتے ہوئے لین خود آگے آتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ یہ سن کر شوے شینگ کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لین کہتی ہے کہ وہ یہ سب ختم کرنا چاہتی ہے اور اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ یہ سن کر شوے شینگ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ اس مخلوق کو ختم کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سب ہونے کے بعد شوے شینگ کے اندر بدلے کی آگ اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور ایک پرانا صندوق کھولتا ہے۔ اس کے اندر اس کے باپ کا ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ اسے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اب وہ اس مخلوق کو ختم کر کے ہی دم لے گا۔ کئی دن گزر جاتے ہیں۔ شوے شینگ مسلسل ٹریننگ کرتا ہے، خود کو مضبوط بناتا ہے اور ایک پلان تیار کرتا ہے۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے جو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف گاؤں والے لین کی قربانی دینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے۔ لین کو ایک کشتی میں بٹھا کر دریا کے بیچ بھیجا جاتا ہے، لیکن اس بار شوے شینگ اکیلا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے کہ یہ کوئی دیوتا نہیں بلکہ ایک درندہ ہے اور اسے مارا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی بات سنتے ہیں لیکن زیادہ تر خاموش رہتے ہیں۔ پھر بھی شوے شینگ ہار نہیں مانتا۔ وہ دریا میں گوشت کے ٹکڑے پھینکتا ہے تاکہ اس مخلوق کو باہر نکالا جا سکے۔ سب لوگ پوری توجہ سے پانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچانک پانی میں حرکت ہوتی ہے، سب کے دل تیزی سے دھڑکنے لگتے ہیں۔ شوے شینگ فوراً اشارہ کرتا ہے اور اس کے ساتھی زنجیر کھینچنا شروع کرتے ہیں، لیکن جب وہ زنجیر اوپر آتی ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر سب سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مخلوق آس پاس ہی موجود ہے۔ اتنے میں ایک آدمی پانی میں جا کر چیک کرنے کی بات کرتا ہے۔ شوے شینگ اسے روکتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا اور پانی میں چلا جاتا ہے۔ چند لمحے گزرتے ہیں اور اچانک وہ مخلوق نیچے سے حملہ کرتی ہے اور اسے گھسیٹ کر لے جاتی ہے۔ پانی میں صرف خون پھیل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کے ہوش الفاڑ جاتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ مخلوق خود پانی سے باہر آ جاتی ہے اور لوگوں پر حملہ شروع کر دیتی ہے۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ جاتی ہے۔ شوے شینگ اور اس کے ساتھی اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ بہت تیز اور طاقتور ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک کر کے لوگوں کو زخمی کرتی ہے اور مار دیتی ہے۔ کافی جدوجہد کے بعد وہ اسے جال میں پھنسا لیتے ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں رکتا اور دوبارہ پانی میں چلا جاتا ہے۔ رات کو شوے شینگ اپنے گھر میں ایک ٹریپ تیار کرتا ہے۔ وہ ایک ڈمی انسان رکھتا ہے اور جیسے ہی وہ مخلوق اندر آتی ہے وہ سب دروازے بند کر دیتے ہیں اور اسے ٹریپ میں پھنسا لیتے ہیں۔ سب لوگ اس پر حملہ کرتے ہیں۔ آخرکار وہ اسے قید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن پورا گاؤں خوشی مناتا ہے۔ سب شوے شینگ کو ہیرو کہتے ہیں اور اسے سراہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لین سے شادی کی بات بھی کرتا ہے اور وہ مان جاتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رات کے وقت وہ مخلوق کسی طرح قید سے نکل جاتی ہے اور پورے گاؤں پر حملہ کر دیتی ہے۔ لوگ نشے میں ہوتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی پورا گاؤں لاشوں سے بھرا ہوتا ہے، ہر طرف ماتم ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر شوے شینگ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس بار وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب آخری جنگ ہوگی۔ وہ سب لوگوں کے ساتھ دریا کی طرف جاتا ہے اور اکیلا پانی میں اتر جاتا ہے۔ اندر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سی ہڈیاں اور لاشوں کے ڈھانچے موجود ہیں اور وہ مخلوق بھی وہیں ہوتی ہے۔ شوے شینگ اس پر حملہ کرتا ہے، دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ آخرکار وہ اسے زخمی کر دیتا ہے، لیکن وہ مخلوق پھر بھی ہار نہیں مانتی۔ وہ باہر آ کر سب پر دوبارہ حملہ کرتی ہے۔ لوگ اس پر تیر چلاتے ہیں۔ لین بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاتی ہے۔ آخر میں شوے شینگ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ وہ بار بار اس پر حملہ کرتا ہے اور آخرکار وہ اس مخلوق کو ختم کر دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پانی سے باہر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اس مخلوق کا کٹا ہوا سر ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب سب ختم ہو چکا ہے۔ شوے شینگ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو یاد کرتا ہے، اپنے باپ کو، اپنے دوستوں کو، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن اس بار وہ جیت چکا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔